والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى في موضع آخر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر رواه النسائی۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً حلقہ نرپت گنج کے جمعیت علماء کے صدارت فرما رہے مفتی جاوید صاحب مظاہری، میرے رفیق سفر جناب قاسم بھائی، خورشید بھائی، انیس بھائی، اور آج کے اس اجلاس کے کنوینر جناب حافظ محبوب صاحب، اور اس اجلاس کی بہترین نظامت فرما رہے عزیزی مولوی نوشاد سلمہ، اور بردہا کے باشعور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجلاس جیسا کہ سامنے آویزاں بینر سے آپ حضرات اندازہ لگا رہے ہیں کہ توسیع مسجد اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ ان دو عناوین کو یا ان دو عنوانوں کو صرف ایک عنوان میں بھی ضم کیا جا سکتا ہے، ملایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ ہی کی وجہ سے مسجد کی توسیع بھی ہو سکتی ہے، اور اگر معاشرہ تندرست نہ ہو، صحت مند نہ ہو، معاشرے کی اصلاح نہ ہوئی ہو، تو پھر مسجد کی توسیع بھی ناممکن ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنی اصل گفتگو شروع کروں، ایک سوال آپ تمامی حضرات سے۔ آج کا یہ اجلاس جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا اصلاح معاشرہ، تو آپ یہ بتائیں کہ آج کی اس اجلاس کا جو نچوڑ ہوگا، علماء کرام کی جو گفتگو ہوگی، جو بیانات ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام آپ کے نام سنایا جائے گا، اس سے ہم اور آپ اپنی انفرادی اجتماعی زندگی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کر لیں گے یا نہیں؟ میری بات سمجھ گئے آپ لوگ نا؟ نچوڑ یہ ہے کہ اس جلسے کو جس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے، اس جلسے کو کامیابی تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
کامیابی جلسے کی یہ نہیں ہے کہ جتنے مقررین ہیں سب کی تقریر پر آپ واہ واہ کر دیجئے کہ ماشاء اللہ فلاں مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی، فلانے نے بہت اچھی بات کہی، فلاں نعت خواں نے بہترین نعت پڑھی، فلانے نے بہترین حمد پڑھی، اور فلاں شاعر نے اپنا بہترین کلام پیش کیا، ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ جلسے کی کامیابی اسے سمجھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہاں واہوائی کے لیے نہ تو علماء جمع ہوئے ہیں، نہ شعراء جمع ہوئے ہیں، نہ آپ جمع ہوئے ہیں۔ مقصود واہوائی شاباشی لوٹنا نہیں ہے، بلکہ جو گفتگو ہو، جو باتیں ہو، ان کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر فرد کی، ہر سماج میں بسنے والے ہر شخص کی، پوری سوسائٹی کی اور تمام لوگوں کی اصلاح مقصود ہے۔ یہی نہ ہے بھائی؟ تو ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں گے نا، جو باتیں کہی جائیں گی اس پر عمل کریں گے نا۔ ہاتھ اٹھا کر کے گواہ اللہ کو بنائیے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ سب کی، کہنے والے کی بھی اور سننے والے کی بھی یہ نیت ہوگی کہ جو بات کہی جائے گی حتی الوسعت، حتی المقدور، طاقت کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سماج کس کو کہتے ہیں یا معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ فرد، افراد، ایک دو آدمی کا نام سماج نہیں ہے۔ چند آدمیوں سے مل کر کے، چند گھرانے سے مل کر کے، چند خاندان سے مل کر کے، چند فیملی سے مل کر کے، چند قسم کے لوگوں سے مل کر کے جو سنگٹھن بنتا ہے، جو گروہ بنتا ہے، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے، اسے سماج کہا جاتا ہے، اسے سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ ایک صالح سماج، تندرست معاشرہ، صحت مند سماج وہ کہلاتا ہے جو تمام قسم کی شرعی، اخلاقی، سماجی، معاشی، معاشرتی ہر قسم کی برائیوں سے پاک صاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں، علماء کرام کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، جس سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ سماج دنیا کا، بلکہ دنیا کے وجود سے لے کر کے اس وقت تک کا سب سے گندا، پراگندہ، سڑا ہوا، بدبودار، گھناؤنا، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی خامیوں سے گھرا ہوا سماج تھا۔ کوئی ایسی برائی معاشرے اور سماج میں جو کہیں پائی جاتی ہو، ایسی نہیں ہوگی جو اس سماج اور اس معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند سالہ، 23 سال کی قلیل مدت، بہت تھوڑی مدت ہے 23 سال کی، 23 سال کی محنت میں جو سماج بنا، جو معاشرہ بنا، جو 1,24,000 یا اس سے کم و بیش کی ایک ٹیم بنی، ایک گروہ بنا، ایک سماج بنا، وہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل سماج اور معاشرہ بنا۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دنیا والوں سن لو، تمہارے ایمان کو جانچا جائے گا، تمہارے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ کسوٹی کیا ہوگی؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارے ایمان پر دنیا والوں کے ایمان کو ہم جانچیں گے، تمہارے ایمان کے مطابق جن کا ایمان ہوگا وہی ہدایت یافتہ کہلائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی زبانی انہیں ہم الفائزون کا، ہم المفلحون کا، یعنی کہ سر تا پا مکمل طریقے سے
ابدی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کامیاب گردانا ہے۔ تو ہم اور آپ صحت مند صالح معاشرہ چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابہ کے واقعات دیکھنے ہوں گے اور ان کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر کے ہمارا معاشرہ ایک صالح اور بہتر معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ اس وقت جو ہم اور آپ جس سماج میں ہیں یہ مختلف قسم کی خرابیوں سے دوچار ہے، ایک دو نہیں، اتنے زخم ہیں، اتنی خرابیاں ہیں کہ انہیں ہم گن نہیں سکتے۔ سماج میں جو خرابیاں ہیں آپ اس کا اندازہ اس شعر سے لگائیں، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد خیرہ ہے اٹھے تو کہاں سے۔ یعنی ہم آپ کی کس کس دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھیں، کن کن خرابیوں کو گنائیں، کن کن برائیوں کو گنائیں۔ اگر صرف ہم ان برائیوں کو گنانے لگیں جو ہم اور آپ میں پائی جاتی ہے تو شاید رات گزر جائے گی اور وہ برائیاں بیان نہیں کی جا سکتی، چہ جائے کہ ان برائیوں کو دور کرنے کی ترکیبیں اور تدبیریں بتائیں۔ ارے بات صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یا ہم لوگ 100% مومن ہیں؟ بتائیں نا، کیا ہمارا ایمان بول نہیں رہے آپ لوگ؟ نہیں ہے۔ تو صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ معاشرے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے دو چند خرابیوں کا ذکر میں کروں گا اور پھر اس کا حل بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی جو خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے والدین، ماں باپ کے تعلق سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہر گھر میں جو خرابی ہے، ہر فرد میں جو خرابی ہے وہ ہے گھریلو معاملات۔ باپ بیٹے سے جھگڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے جھگڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے جھگڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے جھگڑ رہا ہے، ننند بھابھی سے لڑ رہی ہے، بھابھی ننند سے لڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، ہر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے، ہر ایک دوسرے سے الجھا ہوا ہے۔ جب ہر آدمی آپس ہی میں الجھے ہوئے ہوں گے، قتل و قتال میں ہوں گے، لڑائی جھگڑے میں ہوں گے، تو باہر سے کوئی اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہوا، باہر کی جو طاقت ہمیں اگر دبوچنا چاہے گی تو ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم خود گھریلو معاملات میں الجھے ہوئے۔ آج ہر والدین کو یہ شکایت ہے کہ ہماری اولاد مطیع فرما بردار نہیں ہیں۔ بوڑھے حضرات جو یہاں موجود ہیں وہ بتائیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب کی اولاد مطیع فرما بردار ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کر کے آپ کہیں کہ ہم سب کی اولاد مطیع فرما بردار ہے، کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر گھر کی بیماری ہے، ہر والدین کو، ہر ماں باپ کو یہ شکوہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا کہا نہیں مانتی۔ چلیے یہ سوال تو بوڑھوں سے ہوا، ذرا نوجوان جو بچے ہیں وہ بتا دیں کم از کم، تاکہ اندازہ لگے کہ پتہ نہیں ان کی بات صحیح ہے، ایک طرف کی بات سننا صحیح نہیں ہے، دونوں کی ہم بات سن لیتے ہیں۔ ویسے بھی میں قاضی ہوں، قاضی کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جانبین کی گفتگو سنیں۔ جو اولاد ہیں نوجوان لڑکے وہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں؟ ایک کو ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکوہ جانبین سے ہے، ماں باپ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد مطیع فرما بردار نہیں، ہمارا کہا نہیں مانتی، اور اولاد کو بھی یہ تسلیم ہے کہ ہمارے والدین جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل درست ہے۔
تو ایسے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ جب ہمارا گھر ہی صحیح نہیں ہے، ہم گھر میں ماں باپ کے ساتھ میل جول اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کا جو حق ہے ان کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو کہاں سے صالح سماج اور صالح معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے؟ والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے، خصوصی طور پر جو نوجوان بچے ہیں وہ سنیں، والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی جامع حدیث ہے، ہما جنتک و نارک۔ خلاصہ ہے والدین کی عزت و احترام کا، مقام و مرتبہ کا، ہما جنتک و نارک، کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ کتنی جامع حدیث ہے، یعنی اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہیں، اور اگر جہنم میں آپ کو جانے کا جی چاہ رہا ہے، بہت چربی چڑھ گئی ہے نا، تو پھر ماں باپ کے ساتھ گھناؤنا رویہ اختیار کیجئے، ساری چربی وہاں پگھل جائے گی۔ ہما جنتک و نارک، کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا رویہ اختیار کیا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کی، زندگی میں کبھی ان کو ناراض کرنے کی کوئی بھی موقع نہیں آنے دیا، تو یاد رکھیے آپ کی یہ خوشی، والدین کی یہ خوشی آپ کے جنت میں داخلے کی گارنٹی بنے گا۔ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بددعا فرمائی تھی کہ وہ اولاد ہلاک ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا۔ یہ بددعا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ملائکہ کے سردار ہیں انہوں نے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے اس بددعا پر آمین کہی۔ سید الملائکہ کی بددعا اور سید الانبیاء کی آمین نے اس دعا کی جو غلظت ہو سکتی ہے، بددعا کی جو شدت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رکھا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرائے، وہ یقینی طور پر خائب و خاسر ہے، نامراد ہے، مکمل طریقے پر ناکام ہے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ جہنم میں اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت تحت امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم جاتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے دعا کرواتے ہیں، دعا کر دیجئے بھئی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ کوئی قاری ندیم کے پاس جاتا ہے، کوئی اس بندہ حقیر فقیر کے پاس آ جاتا ہے کہ لئے آپ ہی دعا کر دیجئے۔ میری دعا اس وقت تک اثر نہیں کرے گی، مفتی صاحب کی دعا اس وقت تک اثر نہیں کرے گی جب تک کہ آپ کے والدین آپ سے، ارے بولے نا بھائی، خوش نہ ہوں۔ جب تک وہ خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ دعا بھی اثر نہیں کرے گی۔ کوئی رابعہ بصریہ کو اگر تلاشنا چاہے تو اپنے والدین کو تلاشے، اس لیے کہ والدین کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ اولاد کے حق میں ان کی دعا اور بددعا قبول ہوگی۔ دعا کرانے کے لیے کوئی درگاہوں پہ جا رہا ہے، کوئی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، علاج کہیں اور ہے، دوا کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہماری بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ اگر ہم
اپنی بیماری کا علاج چاہتے ہیں تو جہاں سے علاج ممکن ہے وہاں جائیں، اپنے والدین کو منوانے کی کوشش کریں، اپنے والدین کے پاؤں میں گریں اور ان سے گریہ وزاری کر کے، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے معافی مانگیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تب دیکھیے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے اور بڑا عبرتناک ہے، بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو کلمہ طیبہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ موت کے وقت کلمہ پڑھاتے ہیں نا، تو کلمہ طیبہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں تو تمام بیماریوں کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علقمہ کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا ان کے والدین باحیات ہیں؟ کہا کہ والد صاحب تو نہیں ہے، البتہ والدہ ہے۔ والدہ بلائی گئی اور کہا کہ بھئی علقمہ کا تمہارے ساتھ کیا رویہ تھا؟ دھیان سے سنیے گا اس واقعے کو۔ علقمہ کا تمہارے ساتھ کیا رویہ تھا؟ تمہیں کس طریقے سے رکھا کرتا تھا؟ ان کی والدہ نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہتا تھا، مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہتا تھا، میرے اوپر ترجیح دیتا تھا اپنی بیوی کو۔ بہت بڑا گناہ بظاہر نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہا کرتا تھا، یہ بات تھی، باقی اور کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں تھی۔ صوم و صلاۃ کا پابند، دیندار، متقی، پرہیزگار، دین میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتا تھا، بس کمی صرف یہ تھی کہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو مانتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی جمع کرو، دھیان سے سنیے گا ادھر، لکڑی جمع کرو، اور آپ نے لکڑی جمع کرنے کا حکم دیا، کہا کہ پھر اس میں آگ لگانا ہے۔ ان کی ماں نے پوچھا کہ کیا ہوگا پھر؟ کہا کہ تمہارے بیٹے کو اس دہتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ ماں نے کہا اچھا، میرے جیتے جی میرے لختے جگر کو اس دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا؟ اگر آپ نے فرمایا ہاں